الحمدللہ الذی خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليطوفوا بالبيت العتيق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل احساس احترام جناب ملک محمد منصف صاحب ذی وقار سامعین دوستوں بزرگوں بھائیوں عزیز ساتھیوں استاذ العلماء خادم القرآن حضرت مولانا محمد امین صاحب زیدہ مہدو مختصر انداز وچ جامع معنی طور پہ جو کچھ بیان فرمایا ہے اللہ کریم انہاں دا بیان فرمانا قبول فرمائے اج دی ساری حاضری دی غرض و غایت سارے محترم بھائی عامر حیات صاحب حج دی ارادے نال 28 تاریخ نو جا رہے ہیں حج دے سفر سے
ملک منصف صاحب کا حکم آئی میرے بارش پہ تم سارے ڈیرے تے حاضری ہے قرآن و سنت کی روشنی میں جو دین دیا چل رہا بیان کر. پچھلی باری میری حاضری اس مسجد ہی ہوئی ہے کہ ملک صاحب کسی مجبوری دی بنا دے موجود کوئی نہ انہوں نے حکم دی تعمیل بھی تو سا دوستان دی محبت ہے اللہ کریم توفیق دیتی میں حاضر ہو گیا ہوں. میں دعا ہوں کہ اللہ کریم میری حاضری تو سا دوستان دی محبت ذوق شوق مل بیٹھ کے بیان کرنا سننا اللہ قبول فرما کے بخشش کا ذریعہ بنائے. میں بھائی عامر حیات صاحب نے درخواست کیجیے کہ تساں میرے خاتمہ بالایمان کی دعا کرنی ہے. مہمان خانے چ بھی گزارش کرایا تساں دوستاں دے سامنے وقت میں انہاں دی خدمت وچ عرض کرن لگا خاتمہ بالایمان کی دعا ضرور سانو یاد رکھنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ویلے عمرے دے سفر تے روانہ ہون لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال ملاقات واسطے حاضر ہوئے. آپ نے فرمایا یا اخی اشرکنا فی دعائک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے چھوٹے بھائی حضرت عمر عمرے دے ارادے نال پیدا بھی ہیں اپنے واسطے دعا کریں تو میں آمنہ دے لال کوئی نہیں بلانا. سادی بھائی صاحب سے سامنے یہ درخواست ہے رب العالمین انہاں دا سفر انہاں دی انتا حاضری حاجت عمرے دی سعادت قبول فرما کے انہاں واسطے بخشش کا ذریعہ بناوے. میں یہ گل اور شروع کرنے لگا جس کا تعلق بیت اللہ شریف نال ہے. سارے دوست تیاری کرو تو میں تساں سارے دوستاں بزرگاں بھائیاں کو مکے شریف کی مہینہ چاہتا ہوں. تو تیار ہو نہیں محبت نال ارادہ کرو اللہ کریم توفیق دے والا ہے. حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مثال لکھی ہے کہ مور حوث داش کے در کعبہ رسا دست پر پائے کبوتر زد نہ باہ رسید. ایک کیڑی دے دل میں خیال آیا ایک مثال لکھی نے کیڑی دے دل میں خیال آیا کہ میں بیت اللہ شریف پہنچا تے جیرے خانہ کعبہ شریف کا طواف کرنے والے ہی نہ انہاں دے پیراں تلے شہید تھی وجہ. تو معمولی کیڑی کیویں من سکتی؟ اللہ کریم نو دے دل دا ارادہ پسند آ گیا. اللہ نے ایک کبوتر کو حکم دیتا روزانہ دوسرا دوا نہ کیتا ہوئے کوئی ایک دفعہ دعا صلی اللہ علیہ وسلم دے روزے دا دعا کیتا ہو سی. حاجی صاحب نے جواب دے میں نہیں تباہ کرے داریاں صرف خانہ کعبہ شریف دا کرے داریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور دے طواف میں نہیں کیتے. دوستو جھگڑے دی گل بھی نہیں مسئلہ سمجھ آ گیا ہے. اگر خانہ کعبہ شریف تو علاوہ کہیں جگہ دے طواف کی اجازت ہوگی تو آمنہ بلال دی قبر منور دے طواف کی اجازت ہو گیا. جس ویلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر منور دے طواف کرنے کی اجازت نہیں تو حضرت سلطان باہو دی قبر دا طواف کیویں جائز ہو گیا ہے. میں کچھ جھگڑے کی گل نہیں کی مطلب مزاج ہی نہیں قرآن و سنت دیا کرنا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر منور دے طواف کرنے کی اجازت نہیں تو گجرات والے حضرت شاہ دولہ کی قبر کا طواف کیویں جیسی کیا ہے. میاں والد میاں سلطان سکری صاحب کی قبر کا طواف کیویں جیسی کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں بل یطوفون بالبیت العتیق. لوگوں چاہیے اگر طواف کرنا ہوئے تو صرف خانہ کعبہ شریف کا طواف کیتا کرنا. اب آپ اگلی گل دھیان نال سنیں. میرا عقیدہ میری جماعت کی شاد و توحید و سننا دا عقیدہ جتنے بھی انسان دنیا تو ٹر گئے سارا دیاں قبراں ایک پاسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر دی شان دا مقابلہ نہیں ہو سکتا. سچے اچھا کھوچا محبت نال سچے
اے تواڈے میرے الفاظ دہاڑے قیامت دے زمین سے حقیقت گواہی دے سی اللہ قرآن پاک وچ فرمائے یوم الدین تحدث اخبارها میں اللہ زمین حکم دے ساتھ زمین نے بول رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر منور دی شان ساری قبر تو زیادہ لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر منور دے طواف کی اجازت نہیں تو پاکستان دے درباراں دا طواف کیویں جیسی ہے طواف صرف بیت اللہ دا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے سامنے پہنچے تے بیت اللہ شریف کا طواف شروع کرن لگے اب آپ یہ گل تھے یاد رکھے اللہ دے ولی دا حوالہ تو سنئی ہوئی پر ایک قانون یاد رکھنا متخذ اللہ جاہل ولیا اللہ نے کہ جاہل ولی نہیں بنایا ولی ہو گئے ہی عالمین پاکستان دے بادشاہ نا پاکستانی آدھیں یہ مولوی ولی ہو گئے تا انہوں دی قبرہ تے دیوے نہ بلے نا آؤ جی یہ ہم دلیل ہے انہوں مانے جی قبر تے دیوہ بلے والا دا ولی ہے واہ بھائی واہ حضرت شیخ حمد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اپنے دور دے بہت بڑے عالم ہزارہ علماء دے استاذ محفل لگی ہوئی ہے مسئلہ پیش ہے حضرت مسئلہ بیان فرماؤ سارے علماء پریشان حضرت شیخ جیلانی فرمایا کہ مسئلہ اکیل بندہ ہے این طلاق چاہ چھوڑیے این بندے نے طلاق جا چھوڑیے بڑے دھیان لگا سنیں دوستاں طلاق کے جا چھوڑی کہ میں اے جیاں نے کمل کرے ساں کہ جیرے ویلے میں انہیں کمل کرن لگا اس ویلے میرے تو بغیر پوری دنیا کے اندر کوئی بھی نبیہ کرے نہ ہوئے جیرے ٹائم میں نے کمل کراں اون ٹائم پوری دنیا دے کوئی بندہ بھی انہیں کی نہ کر رہا ہوئے ایسا میں نے کمر نہ کر سکا میری بیوی نو طلاق کے آگتا بیٹھے ہون پریشان تھی گیا ہے جے کر میں قرآن دی تلاوت کراں ہو سکتا ہے پوری دنیا ہے ماتا کوئی اور بندہ تلاوت بیا کرے نہ ہوئے ہے اللہ کا ذکر کرے نہ ہو سکتا ہے اور کوئی بندہ اس ویلے اللہ کا ذکر بیا کرے نہ ہوئے ہے نفلیاں شروع کرے نہ ہو سکتا ہے کوئی اور بندہ ہی نفلیاں پڑھتا بیا ہوئے ہے کیرا نے کمل کرا ایسا میں نے کمل نہ کر سکا میری بیوی نو طلاق ہو گئی ہے علماء پریشان تھی گئے جو مسئلے کا حل کی میں ہوئے کل چلتے چلتے مسئلہ ٹوٹتے کل پہنچ دے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ نے تک پہنچ گئی ہے یہ بندہ ہے طلاق چا بیٹھا ہے ایسا نے کمل کرے سا یہ ٹائم میں کرا اور کوئی بھی نبیاں کرے نہ ہوئے حضرت شیخ جیلانی مسکرا کے فرمایا یہ بندے نو آنکھوں پریشان نہ تھی وے ہر پکڑو ہی نہ تے لے ونجو بیت اللہ شریف وچ طواف کروانا نو آنکھوں تھوڑی دیر واسطے طواف روک چھوڑو باقی سارے بندے رک ونجے نا این کلے بندے نو بیت اللہ دا طواف کرانا شروع کر دے ہوا جس ویلے ایک طواف پیا کرے دا اسی یہ ایسا نیک عمل ہونا ہے اس تو بغیر پوری دنیا دے اندر کوئی بھی نبیاں کرے گا اسی عالم عالم ہونے بندے نو لے گئے باقی بندہ کی منت کی دیئے تھوڑی دیر واسطے رک ونجو وہ رک گئے این کلے بندے نو طواف کرایا گیا ہے گھر پوری تھی گئی ہے بیوی دے طلاق واقع نہیں ہوئی ہے اب آپ خیال بیت اللہ شریف کا کہاں اس نو طواف کروایا گیا ہے کیونکہ طواف صرف بیت اللہ شریف کا ہے اگر بیت اللہ شریف نو علاوہ باقی بھی کہیں جا دے طواف کی اجازت ہوگی یہ بندے دی گل کرائی بھی پوری نہ تھی سکیا اللہ فرمائے منوال یتوفون بالبیت العتیق محبت نال بات بیت اللہ کھڑے طواف تیرے گھر نہ کرنے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف شروع کیتا کیا ہی منظر اسی حجر اسود کے سامنے کھلو گے جیرے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استلام کر کے دے طواف شروع کیتے اے مسئلہ بھی نال حل کی دیویاں جس ویلے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا دور آیا ہے تلوار دی نوک حجر اسود دے اتے جا رکھی نے تے طواف کرنے والے بندہ نو سنا کے فرماون لگے انی عالم انک حجر لا تنفع ولا تضر لولا رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقبلك ما قبلتك حجر اسود میں کو پتہ ہے تو پتھر نفع دا بھی مالک نہیں دے نقصان دا بھی مالک نہیں جے کر آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں بوسا نہ دیتا ہوں دا میں فاروق اعظم کدی بھی تینوں بوسا نہ لے وہاں تیرے بوسے کو ہم دیتے ہیں بوسا حجر اسود پر تیرے بوسے کو ہم دیتے ہیں بوسا حجر اسود پر مگر ناکام کیا تھا ہم گناہگاروں کا پتھر سے اب آپ نے گلہ میری دھیان نال سنے حجر اسود دنیا دا پتھر نہیں جنت بھی جو آیا ہوئے ہے نمبر 2 معمولی پتھر نہیں خانے کعبہ شریف کے اندر لگا ہوئے ہے تے نمبر 3 سوا لاکھ نبیاں نے وہ بوسے دیتے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے جیرے جیرے انبیاء علیہ السلام بیت اللہ شریف ہے انہاں حجر اسود نو بوسے دیتے ہیں ایک نبی دے ہونٹ نہیں لگے سوا لاکھ نبیوں دے ہونٹ اس نو لگے ہوئے نا بات آپ خیال کریں کوئی ضدی گل نہیں جنت کی چوائے ہویا پتھرے بیت اللہ شریف دے کونے لگا ہویا پتھرے یہ سارے انبیاء علیہ السلام دے ہونٹ جسے نہ لگے لیکن نفع نقصان دا مالک نہیں پاکستان ہے لوگ بادشاہ حجر اسود دا نفع نقصان دا مالک نہیں تا خوشاب شہر دے اندر بادشاہ والے دربار دے ہوتے پائے ہوئے لکڑی دے لاٹو دے پتھر کی میں نفع نقصان دے مالک بن گئے محبت والا ہے حجر اسود نفع نقصان دا مالک ہے نہیں کسا تھا گئے ہو حجر اسود نفع نقصان دا مالک ہے کہ پاکستان دی کمرہ دے پہ ہوئے پتھر دے لکڑی دے لاٹو ایک ہی میں نفع نقصان دے مالک بن گئے ابو خیال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام شروع کی دیں زبان مبارک کے لفظ یا کریم یا کریم یا کریم کیا منظر ہو سکتا اللہ کریم دا ذکر بھی کرے دے وینے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا نام بھی چہ دے وینے تے بیت اللہ شریف دا طواف نال نال کرے دے وینے یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم ایک گل ہے یاد رکھنی ہے قرآن پاک دا حوالہ کھولنے لگا کہ میرے سامنے نام پر تے سورت ناہی میں سورت الاعراف اللہ کریم دا قرآن پاک میں کھول رہے ہیں آیت نمبر 180 فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا اللہ دے سارے نا سونے سونے رحیم ہوئے کریم ہوئے غفار ہوئے غفور ہوئے اللہ کریم دے جتنے بھی ناہن سارے سونے سونے او دنیا والو فادموہ بہا اللہ تو مگنا ہوئے اللہ تو دعا مگنی ہوئے اللہ دی پکار کرنی ہوئے فادموہ بہا اللہ تو منگا کرو انہاں نامہ دے وسیلے نال ساکو منگل دی دائی نہیں آتی اللہ کا نا چاہو کہ دعا منگی کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تو منگتے ودن یا کریم یا کریم یا کریم تے پدھرے پر حوالہ نام سنی مجھے
اے میرے سامنے 15واں پارہ تے سورت نائن سورت بنی اسرائیل قرآن پاک میرے سامنے اللہ کریم فرمائے قل ادعوا اللہ عبدوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى آیت نمبر 110 میں کھولی ہوئی ہے سورت بنی اسرائیل 15 سی پارہ ہے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم ہجری وار خانے کعبہ شریف دے سامنے ہر چاہ کے اللہ کریم دعا منگ دے پینا آپ دی زبان مبارک دے لگانا یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان بار بار دعا پہ منگنے نا یا اللہ یا رحمان آخ دے پین اللہ کریم دی قدرت ابو جہل پھر دا ڈودا اٹھائیاں بڑے کدھر چھکڑے نہیں ہولے ہولے ڈودا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پچھوان کھلو دے میں توجہ کی اوہ اچھا یہ تو آمنہ دے رات دعا بیٹھے منگنے کہ آپ کی زمان مبارک دے لاندے یا اللہ یا رحمان ابو جہل نے تاڑی مار دیتی ہے آکھن لگا مکے والے ہو سارے جمع تھی ونجو اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ عقیدہ من کی دے سادہ عقیدہ سارے آنے کی میں تھے ابو جہل آکھن لگے سانو تا یتیم مکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت دیتی ہے ایک اللہ کریم نو حقنا ماریاں کرو ایک اللہ کریم نو منگا کرو سانو آدھے ایک اللہ تو منگا کرو آپ دو خداواں تو منگدا بیٹھے اس پاس ہوتا ہے یا اللہ ادھو آدھے یا رحمان سانو آدھے ایک اللہ تو منگو آپ دو خداواں تو منگدا بیٹھے جس ویلے مکے اللہ تاڑیاں ماریاں اللہ فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جواب تو سمجھ دینا میں آپ جواب نادر بیاں کرنا فرمایا قل اللہ عبد الرحمن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرو یا اللہ کر کے سٹو تمہاری مرضی یا رحمان کر کے حق مارو تمہاری مرضی ابو جہل سمجھے اللہ کوئی ہو رہے تے رحمان ہو رہے حالانکہ اللہ بھی وہ ہے تے رحمان بھی وہ ہے ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى اللہ کا چہرہ نام وچا کے اللہ تو منگو اللہ دے سارے نام سونے سونے ان دوستاں میری گل یاد کیجیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کریں دے اور کیڑے لفظ تے آکھدے آپ کو جو محبت نال اللہ کریم رحمت نال مالا مال کرے سی کیڑے لفظ یا کریم یا کریم یا کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے پیچھے ایک بندہ بندہ ہے دیہاتی بندہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے پیچھے وہ بھی بیت اللہ کا طواف ادا کرے دے خیال کرے ہمیں یاد کی جائے اوپر بیٹھے ماشاءاللہ یہ ٹھیک ہے سمجھ لو منظر سناون لگا جو اللہ تعالیٰ توفیق دے بڑی ہے بڑی خیر جی دیہاتی بندہ جٹ بندہ زمیندار بندہ جسم تے عالی شان کپڑے نہیں سر دے اوتے سونی پگڑی نہیں وہ بھی بیت اللہ شریف دا طواف ادا کرے دے تے اون دی زبان تے بھی یہ لفظ یا کریم یا کریم یا کریم آپ دی زبان مبارک تے بھی یہ لفظ تے جٹ دے زمیندار بندے دی زبان تے بھی یہ لفظ اور خیال کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال آئے تے نال آ کے ذرا ناراضگیاں لے جے تے اندر رکھن لگے یہ لفظ میں بتا پڑھتا بیت اللہ شریف کا طواف کرے دے ہویا تو میری نقل کیوں کرے دے پے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے دیہاتی بندے میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم کا میری نقل نہ پیا کرے نا تیرا اپنا سو کے تے میرا اپنا امداد دے میں بھی آخر بگا یا کریم تے تو بھی آخرے
یا کریم اتفاق نال سارے کلمے رل مل گئے نا میں کدی نہ کرنا پیا کرنا لیکن دیہاتی آخر لگے نہیں تو میری نقل پہ کریں دیو یا کریم میں آخر بتا تے تو سمی جواب کریں دے ہوئے یا کریم کیوں آخر پہ ہوا میں نو ویلا تھی منڈے ہو میرا طلاق پورا تھی منڈے ہو میں تو شکایت من کرے سا آمنا دے لال نو پتہ یہ کلی سمجھے کہ نہیں چاہیے ہم محبت نہ دسو گے سمجھے شکایت ہے میں تمہاری بن کرے سا نبی سونے ہوں آخر کہنوں پہ میں نو ذرا پہلا تھی منڈے ہو طواف میرا پورا تو منڈے ہو یتیم مکہ صلی اللہ علیہ وسلم من کے میں بڑی شکایت کرنی آپ ہستے میں شکایت میں جی کرنی سے کرے سکے دے دوں ادھر میں رکھانا کھانا اور دعا کریم گا مانا بھی نال نصیبیاں اے میرے سامنے آخری سپارہ تے سورت ناہی میں سورت الانفطار اللہ فرما دے یا ایوہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء یہ آیت نمبر 6 کے ساتھ میں کھولی ہوئی ہے سورۃ الانفطار کے آخری پارہ اللہ فرمائے دے انسان میں اللہ کا دروازہ چھوڑ کے میں اللہ دے بوئے تو کھڑ کر کے غیرہ کے دربارہ میں پاسے دوڑ گیا کیری شیطان دھوکا دیتا ہے تیرے رب کا دروازہ چھوڑ کے میں ربی ہیں او کمرے کریم کا مانا بغیر منگے دے من والی ذات تیرے معنی میں کرنے تے دو سمجھات کرانے کریم کا مانا بغیر منگے دے من والی ذات کریم کا مانا بغیر اے سارے ہاتھ اے سارے پیر اے ساری آنکھیاں ساری زبان اے ساری نعمتاں اساں منگن دے قابل بھی کوئی نہ سے اللہ کریم نے والدہ دے رحم دے اندر ساری نعمتاں نال نواز چھوڑے اے میرے سامنے 29 پارہ تے سورۃ ناہی میں سورۃ الدہر اللہ فرما دے حالات علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا آیت نمبر 1 انسان ہوتے ہو ویلا بھی گزرے انسان دا نشان بھی کوئی نہیں ذکر بھی انسان دا کوئی نہیں تے نمبر 2 لم یکن شیئا مذکورا انسان ذکر کرن دے قابل بھی کوئی نہیں میں اللہ کریم نے پانی دے قطرے اتے کاریگری لکھائیے تے سونا حسین و جمیل انسان تیار کر جوڑے ہے اللہ قربان ونیا تیری قدرت تو سارے جاکو سبحان اللہ بغیر منگے دیوان اللہ اور ایک اشارہ کرانا گا اے میرے سامنے تریجا بارا تے سورۃ نائی میں سورۃ آل عمران اللہ تیرے سمجھامن دے اللہ سو میں صدقی ہوئیاں اللہ کریم فرمین کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا حضرت زکریا علیہ السلام جس ویلے بھی عبادت خانے دے اندر منہا حیران تھی میں نہن کے ویکھ لینا موسم گرمیاں دا تے میں سردیاں دے پائے ہوئے نا موسم سردیاں دے تے میں گرمیاں دے پائے ہوئے نا دروازہ بھی بند ہے بارو حضرت زکریا علیہ السلام موجود ہے آمن والا بندہ میرے بغیر اور کوئی نہیں اس کمرے وچ حضرت زکریا علیہ السلام ایک دیوار حیران تھی کہ پوچھے ہے اللہ لکی حاضر اے بی بی مریم میں میرے کی دعا گئے نا حضرت زکریا علیہ السلام دے سوال دے جواب وچ بی بی مریم جواب دیتا ہے قالت ہوا من عند اللہ
ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ جس ویلے روزیاں نعمتیں ہوئے اللہ حساب کتاب نہیں کرے نہ تو ساتھ میں حساب کرے ہیں. اتنی کنگ دیا بوریاں پیاں اور اتنی کنگ رہ گئی ہے. حساب وہ کرے دے جنوں شاید تھڑن دا خطرہ ہوئے شاید کھٹن دا خطرہ ہوئے. اللہ کریم دے خزانے تھڑ دے نہیں. سنا کو پتہ پتہ ہے خدایا دم بدم تیرا زمین و آسمان تیرے ہے موجود و عدم تیرا. جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کرے یا رب تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا. کریم دا مانا بغیر منگے دے والا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک تے ان دیہاتی بندے دی زبان تے کیرے لفظ سارے آنکھوں تو میری تسلی ہوگا والے واسطے رحمت دی دعا کریں اللہ کرم نال مالا مان کرے. کیرے لفظ کریم دا حکمانہ بغیر منگے دے والا. کریم دا دوجا مانا گناہ دیکھر دے باوجود روزی نہ بند کرنا. لا فرمانی جیت ہے غلطی جیت ہے روزیاں بند نہیں کرے گا. کریم دا تریجا مانا بدلے دی طاقت ہومن دے باوجود معاف کر دے والا. ایک بچے معصوم بچے بیٹھے کھڑے اور کوئی بڑا بندہ انہوں تھپ چا مارے بھوک چا مارے یہ بچہ کہ چاچا میں تینوں کچھ نہ آتا. یہ کوئی کمال نہیں. بچہ بدلہ پھر بھی نہیں سکتا. کمال کا ہے جو بدلے کی طاقت ہوئے تے بندہ معاف کر رہے. کریم کا مانا بدلے کی طاقت ہوئے انتقام کی قدرت ہوئے تے معاف کر رہے. اور میں حدیث پاک میں مثال سنائی ہو جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت دے سائے دے گلے آرام پہ کرے میں نیند آئی پئیے. آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم ستے پین سارے تو تجھا محفلس ہے تو سن جب دے بیٹھے ہو تو میں کچھ رس ہے. اللہ کے میرے سمجھ ہے جلے تھی گیا ہو یہ تو نہ میں کل بل رہے سمجھ کچھ رس ہے. اللہ کے میرے سمجھ ہے. اللہ کریم سمجھ تو پاکے کہتا بادل بادشاہ ہونا تو سارے اللہ تے رسولی فرقی ہوگی یہ اوہے تھے ہوئے. واہ بھائی واہ. اللہ کریم کا قرآن پاک اے میرے سامنے تریجا سپارہ پہلا صفحہ آیت الکرسی. فرمایا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. آیت نمبر 255. اللہ تو بغیر کوئی بھی الہ نہیں. پہلی دلیل ہے کہ ہمیشہ زندہ رہنے والا اللہ ہے. نمبر 2 ساری کائنات کو قائم رکھنے والا اللہ ہے. تے نمبر 3 اللہ نیدر تو بھی پاک ہے. اللہ کریم باسی تو بھی پاک ہے. نیدر تو پاک اللہ باسی تو پاک اللہ. عبادت دلے میں صرف اللہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبتے پہن آپ کی تلوار راؤں دینی دنال لڑکی کھڑوتی ہے. آئے اتحادی بندہ ہوئے ہے. آپ کی تلوار کے ہاتھ پکڑ کے دے زور مارا کھڑ گئے. میں یمناؤ کا منی تلوار والی میں چاہی کھڑوتا میرے ہاتھ بھی جو دنوں کہیں بچاؤنے ہے. آپ کی اکھ مبارک کھل گئی ہے. جس میں نے دیکھ لیں جو دشمن تلوار چاہی کھڑوتا ہے آپ نے بڑے سکون دید میں لال فرمایا اللہ فرمایا دشمن دے ہاتھ میں جو تلوار گر گئی ہے آپ نے تلوار چاک دیئے. فرمایا میں نے تو میرے اللہ بچا بھی دے اور تو رسا تینوں کون بچے سی کمدہ کھلو دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آکھن گئے انت الکریم ابن الکریم تو
دا معاف کروانا دے خاندان وچوں معاف کروانا دی اولاد میں متوالے تو معافی دی امید ہے خیال کرے کریم دا مانا بدلے دی طاقت بھی ہوئے انتقام دی طاقت بھی ہوئے بندہ کر بھی سکتا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تلوار میرے ہاتھ دیجئے تو میں وعدہ بیانتر کریم جا میں تینوں معاف پیا کرے گا تیرا کم تو میرے نال کرنا چاہتا میں تیرے نال چکرا و تیرے تے میرے درمیان فرق باقی نہیں رہا کریم سجے میں طاقت ہوئے تے معاف کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیہاتی بندہ کھن گئے بیت اللہ شریف سامنے ہے تو میری نقل کیوں پہ کریں دیو میں من کے یقین مکہ صلی اللہ علیہ وسلم تو شکایت لیسا کل بھولتا نہیں ہے مسکرا پہ تو کمال کرے پہ ہو میں تو شکایت کر رہی ہے نبی سونے ہوں میں من کے آنکھ سے ایک بندہ میں کو ملے بیت اللہ شریف کا کلام ادا کرے گا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شکایت کرنا ہے جہے لفظ میں پڑھتا ہم اوے لگو پڑھتا یا کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں اے دیہاتی بندہ اے نصر آمنہ دلال ایمان نہیں گھننا ہے کہ نہیں گھنایا آکھن گا آمن تو میں نبوت ہی اے سوال کرنا لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہوتا میں من کی دے آپ اللہ دے سچے نبی سچت دو میری رسالت ہی آپ سچے رسول بھی میں من ہے آپ اللہ دے آخری سچے رسول ہی آپ نبی بھی منے نا رسول بھی منے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک کلمہ شریف میں پڑھتا مسلمان ایماندار آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دس آمنا دلانو سچا نبی من نہیں سچا رسول من نہیں کلمہ پڑھی مسلمان تھی ہوئے ایماندار بنائے دس آمنا دلانو بیٹھے ہوئے اللہ آنکھن لگایا بیٹھیا کا کوئی نہیں اپنی پچھلی گھر میں یاد ہی کریں تقدیر نال میں ٹوڑی آنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے جے نبی سونے نو شکایت بن کے میری کرنی بھی اس نو دیکھایا ہی کہ نہیں آنکھن لگائے سوال کرنے والے شکایت میں بڑی ضرور کرنی ہے تیرے لفظ میں پڑھتا ہوئے تو سب پڑھتے ہو یا کریم لیکن تیرے سوال کا جواب میں کنوں تھے دیتی ہویا مسلمان تھی ہویا کلمہ پڑھا ہوئے ایماندار بنا ہویا آمنا دلانو سچا نبی دے سچا رسول من ہوئے اجھر دونی میں بیٹھیا کوئی نہیں ہون بن کے ویکسا میرا جملہ سنے دے اچھا سبحان اللہ ضرور اکھر مسے تیار رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جس نے سچا نبی مننا ہوئی جس نے اللہ کا سچا رسول مننا ہوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا کلمہ پڑھا میں او محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے آپ نے فرمایا میں حیران آدھا کر دے میں کوئی شکایت مانی کرے تو حیران تھی کہ پوچھا حدیث پاک میں چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہتھن چومن لگی ہے تے نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیرن چومن لگی ہے جس ویلے نبی سونے دے سامنے جھکے آپ نے پکڑ کے اٹھایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میرے سامنے نہ جھک اگر جھکنا ہے نہ جھکا دے لے صرف اللہ کریم دی ذات ہے لگنا اچھا بچہ اچھا سجدہ کہہ رہا کہ نہیں ڈلے تھی گیا سمجھا نہیں سجدہ کہہ رہا کہ میرے سامنے نہ جھک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا گئے ماتھا اللہ نے بنایا پیشانی اللہ نے بنائی ہے سجدہ بھی صرف اللہ کریم کا کرنے ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کنت امر احدا ان يسجد لاحد لامرتم بالسواء
يسجدن لأزواجهن صحابہ کرام سوال کریں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اساں تواڈے سامنے جھکنا چاہتے ہیں اللہ کے حبیب تواڈے سامنے سجدے ہونا چاہتے ہیں سانو اجازت دیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں تو ساتھ دے پہ وہ عجم دے عوام اپنے بادشاہ دے سامنے جھک دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر میری شریعت وچ انسان دے سجدے دی گنجائش ہوندی میں عورتاں حکم نے دا خامد دا سجدہ کرے گا عورت نو خامد دے سجدے دی اجازت نہیں شاگرد نو استاد دے سجدے دی اجازت نہیں کہ مرید نو مرشد دے سجدے دی اجازت نہیں امتی نو نبی دے سجدے دی اجازت نہیں کیونکہ ہو جس نے عبادت کا دھوکا مخلوق کی تعظیم نہ کر ہو جس نے عبادت کا دھوکا مخلوق کی تعظیم نہ کر تو خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر اللہ نہ اونچا چلے حدیث پاک میں سنا ہوئی ہے متھا کہیں بنایا نہیں تینوں شک کیوں نہ بولے سی پکی مانڈ اونچا بولو سجدہ متھا کہیں بنایا اگر تھوڑا میرا متھا بنانا اللہ اس متھے دنال سجدے دلائے میں صرف اللہ مسئلہ ایک میں سمجھانے کا خیال کرے حوالہ قرآن باندھنی شرطن سنی مجھا اے میرے سامنے انوی سپارہ تے سورت نام سورت النمل اللہ کریم فرمائے سورۃ النمل وچ حضرت حضرت سلیمان علیہ السلام دے سامنے بیان نے دا پیا دے کے اکھن لگے وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله فزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون آیت نمبر 26 سورۃ النمل تے میرے سامنے انہی سپارہ اللہ دے پیغمبر میں ملک سبا میں جڑتا ہوتا گیا انہوں کی مذہبی حالت ہے کہ ملکہ بلقیس سے انہی قوم اے سورج کا سجدہ کرنے پہن سورج چڑھتے ہوں گا سجدہ کرنے جس میں درمیان ہی چاہتے ہوں گا سجدہ کرنے لاوان لگ جانا ہوں گا سجدہ کرنے وہ تو طرفیاں کھڑ گیا ہے اللہ یسجدون اللہ الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ شیطان نے کم نہ سونا کر دکھایا ہے سورج کا سجدہ کرے دے پہن اس نو چنگا سمجھے دے پہن سورج کے سامنے جھک دے پہن اس کا موچھا سمجھے دے پہن کرے دے شرکن تے سمجھے دے عشق ہن پتہ نہیں یہ جملہ ہی سمجھ آیا کہ نہیں آیا کرے دے شرکن تے سمجھے دے عشقن خودلہ کھن گیا ہے جیرا اللہ کریم لکی ہوئی ہیں شکم کڑھے دے آسمانہ وچوں بارش رکی ہوئی ہے کٹن والا اللہ زمین دے اندر انگوریاں رکیاں پہن کٹن والا اللہ جیرا اللہ کریم آسمانہ وچوں لکی ہوئی ہیں بارشاں کڑھے دے تے زمین وچوں لکی ہوئی ہیں فصلہ دے انگوریاں کڑھے دے یہ شیطو سا ظاہر کریں دے اللہ جان دے یہ شہر رکے دے میں اللہ کریم جان دے سافر کرن دے جان والا اللہ تو اللہ یسجدون اللہ سجدے دے لیک میں صرف اللہ میرے سامنے نہیں چھوڑا وہ آپ نے کیا کیوں فرمایا اٹھی کھلو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے کھلو کر تے دوارے کھلو تیش کے پڑھ دے پہنے اللہم ایاک نعبد ولک نصلی و نسجد اللہ عبادت بھی صرف تیری کرنے ہیں نماز بھی صرف تیری پڑھنے ہیں تے سجدہ بھی صرف تیرا کرنے ہیں جی میں زبان نال پکار صرف اللہ دا حق کے ایویں متھے دنال سجدہ بھی صرف اللہ دا حق کے امیر شریعت سید اللہ شاہ سے بخاری تقریر پہ فرمائیں
سجدہ صرف اللہ کا کرنا ہے، سجدہ صرف اللہ کا حق ہے۔ ایک بندہ اٹھی کھڑوتا ہے، شاہ صاحب جی ایک گل دسو، پوچھ اگر دوسرا مسئلہ بیان پہ کرے دیو، سجدہ صرف اللہ کریم کا کرنا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے پھراواں نے حضرت یوسف کا سجدہ کیوں کیتا ہے؟ سوال سمجھ آیا؟ نہیں آیا؟ دوسرا جو مسئلہ بیان پہ کریں دے وہ سجدہ صرف اللہ کا حق ہے، تے یوسف علیہ السلام دے پھراواں نے حضرت یوسف کا سجدہ کیوں کیتا ہے؟ شاہ صاحب فرمایا انہاں دے باقی کام کیڑے چنگے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا چولا لانا، یوسف علیہ السلام کا ظلم کرنے، پیروں کی جُتی لا کے دے کنڈاں تے بڑھوانا، حضرت یوسف علیہ السلام کو مکھاں تے تھپا تے چاٹا ماری، تے پیو دے سامنے کول چولے دے اوتے خون کوڑا لا کے تے اپنا بگاڑ کھا گیا۔ باقی کام کیڑے چنگے ہیں؟ واہ بھائی واہ، کلمہ پڑھنا آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت والا تے دلیلہ دیونیاں یوسف علیہ السلام دی شریعت دیاں، دلیلہ دیونیاں آدم علیہ السلام دی شریعت دیاں۔ رکے آگے نے بیانات وچ مولانا فرشتہ آدم علیہ السلام والے شریعت آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دی منن دا دعویٰ امام الانبیاء دی شریعت دا تے دلیلہ آدم علیہ السلام دی شریعت دیاں۔ آپ اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ آپ نے فرمایا میرے سامنے نہ جھک، اگر جھکنا ہے تو صرف اللہ کریم کے سامنے جھوکا۔ خیر اٹھی کھلوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نالو دیہاتی گلاں باتاں کرن لگی ہے۔ ذرا غور کرے، دھیان نال مسئلہ سننے ہے۔ ایماندار کا پہلے ہے، مسلمان کا پہلے ہے، آپ نبی کے رسول کا پہلے مننا ہے حاصل، لیکن صحابی ہون بڑے مسئلہ یاد کرنا ہے۔ صحابی کون ہونے ہیں؟ جیرا ایمان دی حالت نال آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے اور سوال کیا، اے میرے سامنے آخری سپارہ تے سورت کا نام سورت عبس، اللہ فرمانے بسم اللہ الرحمن الرحیم، عبس وتولى ان جاءه الاعمى۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت وچ نابینا صحابی دا بھی آیا ہے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایماندار آمنہ دلال نو ویکھ نہیں سکدا، صحابی کیویں بن گئے ہے؟ آپ خیال کرے صحابی وہ ہوندے کہ ایماندار آمنہ دلال نو ویکھے یا جڑے ایماندار نو اللہ دا نبی ویکھے۔ یہ گل یاد راسی نہیں بول رہے سو۔ ایک بندے دوجے نو آکھا اے دو کان کیوں ہیں؟ اس کا جی سونے لگے، لتانو بنے ایک کان ہوگا تو سونا نہ لگے گا، چڑھا نہیں۔ اس کا کہا تو چلا، اس کا کہا دو کان اس واسطے جو ایک کان جو مسئلہ سونا دوجے نو کاٹ چھوڑ۔ لوگ نہیں کرے نہ کرے مسئلے یاد کرے دے دیوے ہونے کے کرا۔ صحابی کون ہوندے ہیں؟ جیرا ایماندار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھے یا جیرے ایماندار اللہ کا نبی ویکھے۔ یاد راسی؟ اچھا ہن فیصلہ کرنے ہیں اسی کا اللہ دے بارے۔ جیرے لوگاں دا عقیدہ ہے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ تے حاضر ناظر ہن، حاضر تمنا موجود تے ناظر تمنا ویکھن والے۔ جے اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویکھے تب اس بندے نو دعویٰ کرنا چاہیے جو میں صحابیاں نہیں کر سمجھ نہیں۔ جیڑا بندہ یہ آکھے جو نبی سونا ہر جاتے حاضر ناظر سانو ویکھدا بھی ہے، اس نو دعویٰ کر میں صحابی ہوں۔ تے جے کر دعویٰ نہ کرے تب من جو میرا دل ایمان تو کھا لیے۔ ایماندار کو نبی ویکھے تو صحابی ہوں ہے۔ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھے،
ابو جہل صحابی نہیں بنا، ایمان کوئی نہ سا۔ ابو لہب تے عتبہ تے شیبہ نو آپ نے دیکھا ہے صحابی نہیں بنے جو ایمان تو دل کھا لیا ہے۔ تیرا بندہ کہ اللہ دے محبوب ہر جہاں دے موجود ہیں، سانو ویکھدے پئے نا تے وقت کہ میں صحابی نہ بن سکدا تبد من جو دل ایمان دی دولت کھا لیے ہے۔ ایمان بھی ہوے تے نبی ویکھے او تا بندہ صحابی بن دے۔ نعرہ تکبیر، نبی توحید و سنت، دورنگی چھوڑ دے۔ میں کہنی صاحب یاد کا نہیں چھڑا صاحب ہی نہیں چھڑا اور کہنی صاحب دے اتے میں ٹیک کراں ساری جماعت مشن نہیں، لیکن میں کو اپنا عقیدہ بیان کرنا تھا آپ پر ملیسی ہو بندہ یدا دل صاف ہویا۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرمینے ٹھپے قرآن ہر کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی ہوں۔ ٹھپے قرآن ہر کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی ہوں۔ جے کر کھول قرآن سنائیے سن کے نسدے سوئی ہوں۔ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے دل نہ پڑھدا کوئی ہوں۔ جنہ کلمہ دل نہ پڑھیا جنت جاندے سوئی ہوں۔ اے ہوں جرا دیہاتی بند ہے، مسلمان کا پہلے ہے، ایماندار کا پہلے ہے، لیکن جس ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے صحابی بن گیا۔ عقیدہ سن کے رہے اہل سنت والجماعت ہے، عقیدہ سن کے رہے قیامت کا والے ساری امت دے نیک بندے اپنی نیکیاں جمع کر کے کہنا مینوں، لیکن ایک صحابی دی ایک اللہ سے دی شان نہیں مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ وہ آنکھوں کی تو گنا صرف آدھوں نے لوگ جن آنکھیاں ایمان دی حالت جامع دے نال نو دیکھے ہیں، وہ حد کی تو گنا سے جنہیں ہتھاں نال صحابہ نے آمنہ دلال دے ہاتھ مبارک دے بیعت کی دی، وہ قدم کی تو گنا سے جنہیں قدمہ نال صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نال جہاد دے ٹورے ہن، وہ کان کی تو گنا سے جنہیں کان نال صحابہ کرام آمنہ دلال دی زبان مبارک کی جو قرآن سنائی، وہ جسم کی تو گنا سے تیرے جسم نال صحابہ آمنہ دلال دے پیچھو کھلو کے دن نمازاں پڑھیاں ہن۔ صحابہ دی شان دا مقابلہ بعد دے لوگ نہیں کر سکتے۔ اے ہن خالق ایماندار نہیں صحابی بن گیا ہے۔ وہ دیہاتی وہ خیال کریں آپ خانقاہ سامنے تو آپ دیکھ رہے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال اللہ دی رحمت دیاں گلاں کرن لگی ہے، اللہ دے کرم دیاں گلاں کرن لگی ہے۔ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ بڑا رحمان ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے، کرم کرن والا ہے۔ اے گلاں باتاں کھیریاں پیاں کہ جا جبریل سارے فرشتوں کا سردار جبریل امین آ گیا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک میں سنیا گھن کے آیا، جبریل سنیا کیرو سنیا اکھے این غریب دیہاتی بندے کو دس رہے ہو اللہ کریم دا سنیا ہے کہ لا یقول اللہ حلمنا ولا کرمنا، میں اللہ دے حوصلے دی وجہ دوں، میں اللہ دی مہربانی دی وجہ دوں، انہوں دھوکہ نہیں لگنا چاہیے۔ اگر میں اللہ رحمان رحیم تے جبار بھی ہاں تے قہار بھی ہاں، آ جاؤ کے نظرے تیرے ہر ذرہ گلستان است، آ جاؤ کے نظرے کارے ہر ذرہ بیابان است، رحمت
کی نظر کرے اجڑے ہوئے بسا چھوڑے تے جے کر اللہ کریم ناراضگی دی نظر کرے بس نیا کوئی اللہ برباد کر کے رکھ لے وے اللہ تو پوچھن والا ماں چاہے ہی کوئی نہیں کوئی تے ہوں تک زلزلے آتے گئے لاؤ ساؤ تو زیادہ جھٹکے آ چکے ہیں کوئٹے دے زیارت ویچ لا بستی دیا بستیاں اللہ کریم نے چیدیاں زمین اندر لہا دیتیاں غرور تھا نمود تھی ہٹو بچو کی تھی صدا اور آج تم سے کیا کہوں لحظ کبھی پتا نہیں آکڑا کے لیا فخر کے اللہ اسا میانے محلے نمی آبادی چی واس کیتا ایک مکان چ پرانی گل ہے ایک بندے دوست دی شادی ہے اسا کہ جی میں قرآن دا واز کر رہا نال گوانڈیاں کول مکان منگا حضرت مولانا سید امیر صاحب سارے بھائی ہی خطیب ان قید آباد میں انہوں دا احترام کرنا میرے تو بدن ہر لحاظ نال آلہ ہی اچھے ہی افضل ہی وہ بھی نال ہم حضرت مولانا قاضی نظر محمد صاحب سارے میاں والی آلے ساری جماعت بزرگ وہ بھی ڈال سارے دوست دا مکان چھوٹا ہے اس نال گوانڈیاں دا مکان ملا یہ میں شادی کے بیان گوانڈیاں کا ٹھیک ہے بیان کروا جیڑے سارا بیان ختم ہویا حضرت مولانا سید امیر صاحب نے مدثر لوگوں نے بیان فرمایا میں بیان کیتا جیڑا مکان دا مالک ہے ان دا پیغام آیا علماء کرام مولوی صاحبان ذرا بیٹھا کیتا کہ میں نے ملاقات کرو چاہتا میرے دل بڑا عجیب خیال آیا بھائی یہ ایڈا بڑا بندہ ہے اسا مکان دے سہری باس پہ کرے یہ بیٹھا پیچھے بس میں کہیں دل کی سچیدہ بھی ہم جو باقی علماء کرام بیٹھا کرے پاسے ٹوٹ پہ میں نے کہا چلو بیٹھے بیٹھا پیچھے دوستو جس ویلے بیٹھا کی جیسا پہنچے مکان دا مالک منچے دے چار پہیتے لیٹا بھی آئی رو کیا کھڑا گا 10 سال ہو گیا ریڑھ دی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے اٹھی نہ سکتا دعا واسطے تو بلائے اس ویلے میں کہا اللہ یہ تو تیرا احسان ہے پروردگارا دعا کیتی کرو اللہ نعمت لے کے کھسے امین آکھو بڑا دینے آدھے رو گیا انہیں 10 سال ہو گئے مجھے اٹھی نہ سکتا ہائے ہائے سب کچھ نہیں مجھے اٹھے ہر نہ سکتا تو میں دعا واسطے بتائے اللہ بڑا دینے آدھے ہر لے درنا چاہیے جبریل امین آکھن لگا دیہاتی بندے کو دس رہے ہو اے اللہ کریم دے رحمت دیاں گلاں کرے دا پے بخشے دیاں گلاں کرے دا پے خانے کعبے شریف وچ کھلو دے اللہ دا کرم دے مہربانی یاد آندی پئیس میں اللہ مہربان کہاں پیا لیکن ملنا دی پکڑی بڑی ڈاٹھی ہے ان بدش ربک لشدید اے میرے سامنے آخری سپارہ کھل ہوئے ہیں رب العالمین دی لارین کتاب مالک کائنات فرمینے حل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود قرآن پاک تے نال اللہ کریم نے فرمایا ہے آیت نمبر 12 وچ ان بطش ربک لشدید انه هو یبدئ و یعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما يريد هل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود 400 سال تک کتاب ہمارے علماء نے لکھا ہے اسمت علام الرواح 400 سال تک فرعون دے سر وچ درد بھی اللہ نہیں ہونے دیتا لیکن جے پکڑے جے پانی دے بارے فرعون دا دعویٰ آئی خیال کرے دوبارہ قرآن دا قرآن لگا رافلی کی نہ تسا میرے تو اچھے ہو بہتر ہو ایک مجملہ کھڑنا زمینداروں ملکوں خانوں سرداروں چودھریوں ولیریوں دو چار کڑک دیا بوریاں دنیا زیادتیاں تھی وجہ بندے کو بندہ نہیں سمجھے تھے قرآن پاک اے میرے سامنے رب العالمین دی راہ کتاب فرعون دعویٰ بیا کرنے ونادا فرعون فی قومی قال یا قوم الیس لی ملک مصر وهذه الانهار تجري من تحتي آیت نمبر 51
سورت حامیم زخرف 25واں پارا مصر دی بادشاہی میرے قبضے وچے تے نمبر 2 جڑا نہراں دا پانی چلدا پیا ہے دریاواں دا پانی چلدا پیا ہے سمندراں دا پانی چلدا پیا ہے یہ میں فرعون دے حکم نال چلدا پیا ہے جڑے میرے فرعون دا باقی تے پانی میرے حکم نال چلدا پیا ہے اللہ کریم وڈے بول پسند نہیں ہوندے رب العالمین دی کھلوتی ہے دعویٰ کرنے والے جو پانی میرے حکم نال چلدا پے اسے پانی دے اندر ٹوئیاں دے دے کے غرق نہ کراں تا موسیٰ علیہ السلام دا خدا بھی نہ ہویا غرق کو غرق کرتا ہے دریا کی موج میں آکر کرنا بننا غرق کو غرق کرتا ہے دریا کی موج میں موسیٰ کو پالتا ہے دشمن کی گود میں کون کچھ سکتا ہے مسئلہ جا سنو میں لگا ہم جبریل آنکھن لگئی دیہاتی بندے بلا سے ہو اللہ کریم دی رحمت کرم دے کے دکھے نہ پڑے اللہ کا حوصلہ بڑھے لیکن دکھا نہیں لگنا چاہیے ابو جملہ سنے اللہ کا میں سنیا گھن کے آیا اللہ کریم فرمیدہ بھی ہے اِنَّا نُحَاسِبُهُ عَلَى الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ وَالْفَقِيلِ وَالْكِتْمِيرِ چار اللہ کریم دے سنیے ہی نمبر 1 اتحادی بندے کو ڈس لے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تو چھوٹا عمل ہویا اونگا بھی میں اللہ حساب پھرنا ہے بڑے تو بڑے سیاسی عمل ہوئے انہاں کا بھی میں اللہ حساب پھرنا ہے الفقیر کھجور دیئے گٹک کے بکڑ ہوں دیئے درمیان گندر تھاکا ہوں دے یہ تھاکے دے برابر بھی کوئی عمل ہویا میں حساب پھرنا ہے الکتمیر کھجور دی کٹھری دے اتے جرا پاری پڑتا ہوں دے یہ پردے دے برابر بھی عمل ہویا میں حساب پھرنا ہے یہ دیہاتی بندے نوہ کو تو کھچنا پوے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت قرآن پاک کی تلاوت کی تھی یاد ہے کہ بھول گیا کھلوتے بھی تھا کھانا کھا 17واں پارہ تے سورۃ الانعام سورۃ الانبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت سورۃ الانبیاء بھی پڑھیے اے میرے سامنے رب العالمین کا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ دے پین آیت نمبر 47 وَنَعْزَرُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ اساں جہاں قیامت ترازو دے تربی قائم کر رہی ہے اگر رائی دے برابر ہی کوئی دانا ہویا اس کو بھی میں اللہ کریم نہارے قیامت ہناسا وَقَفَا بِنَا حَاسِبِينَ میں اللہ حساب کی کام بھرنا لگا کافیاں حضرت آدم علیہ السلام دی جتنی اولاد ہے قیامت آدم علیہ خیال لال گل سنے دے سبحان اللہ کھڑا سے تیار رہے جاؤں کے گل سنیے ساری آدم علیہ السلام تو پھر کے دے قیامت آدم علیہ ساری اولاد آدم آپ فرمینے اللہ سارا کا حساب کتاب پھر کے دے فارغ تھی رسی دیر اتنی لگنی ہے جتنی ہی بکری دا دودھ کٹھنڈی دیر لگ دیئے اچھلا تو دسن سارے دو اللہ کر سکتے یا نہیں کر سکتا اتنی کوئی دیر لگنی ہے جی ایک بکری دا دودھ چون دی دیر لگنی ہے سارا کا حساب کتاب پھر کے دل فارغ تھی بجڑا ہے اساں صاف ہے دیہاتی گناہ سے ہو ہوں اساں ہی سوچ رہے میرے بھائیو
خالی ہکا نے جو سن کے دوجی جو مسئلہ کرنا تھا نہیں بھئی اسا ہی حساب دیونا کہ نہیں دیونا 17واں پارا اللہ فرمائے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون پہلی آیت 17واں پارا لوگاں تو حساب گھنن دا ٹائم بہت نیڑے آ گیا ہے لوگ غفلت پرواہ اللہ اللہ جیرے ویلے دیہاتی بندے نو جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذریعے اللہ دا پیغام پہنچایا ہے اللہ تیرے تو حساب گھننے ہے دیہاتی جٹ بندہ کھن لگا ان حاسبنی ربی علی ذنبی حاسبتہم ولا مغفرتی آمنہ بلال صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سنیہ گھن کے آئے اللہ فرمیدہ میں نے جٹ بندے کو حساب گھنسا ذرے ذرے دا حساب گھنسا چھوٹی تو چھوٹی شہدہ حساب گھنسا جس ویلے قیامت دا میدان ہویا اللہ دے سامنے میں بیٹھی ہوں جے کر اللہ میں نو فرمے سی جٹ بندہ دیہاتی بندہ میں اللہ نو حساب لے میں اکثر اللہ میں تینو حساب لینا تو میں نو اپنا حساب لے دل قبضہ گل کریں دے جیرے ویلے ایک گل کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رومن لگے ساروں قطار آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے داڑھی مبارک بھی ہنوانال تک تھی گئی حدیث پاکی جائے میرا عقیدہ میری جماعتی شاذو توحید و سنت عقیدہ قیامت کامن والی انسان دے آنسو دے ہنجوں کٹھے کرو آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے آنسو دے ہی قطرے دی شان دائی مقابلہ نہیں ہو سکتا ایک بھی آخرین آکھن گئی حاسبنی ربی علی معصیتی حاسبتہم علی عفوی ان حاسبنی ربی علی مہلی حاسبتہم علی کرمی اللہ پاک ہر قیامت فرمے سی اے جٹ بندہ سامنے آگے حساب لے میں اللہ نو اکثر اللہ میں بھی زندگی دے ہکی کمال دا حساب لینا تو بھی اپنا حساب لے یاد دے بیٹھے ہو گل معمولی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ بھی پہنچ گئے بیت اللہ شریف خانے کعبے دے سامنے کھڑو کر دے گل بات تھی دی پئیے سینے تھک مت میں اللہ نو صحیح صاحب دے اللہ تے قیامت میدان کوئی معمولی ہے اللہ کریم فرمائے لمن الملک اليوم آج کہہ دی ایک کوئی حضرت عمر دی عدالت ہے دہاڑے قیامت ایک حضرت عمر دی عدالت نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے فسمعوا واطیعوا میری گل سنو تے میری گل منو بندہ اٹھی کھڑو دے جاتا آکھن گا لا نسمع ولا نطیع فاروق اعظم تیری گل سننے تیری گل مننے حضرت عمر فرمایا کیوں آگے سارے مسلمانوں ایک کپڑا ملے ایک کپڑے نال لباس نہیں بن سکتا تمہوں ایک کپڑا ملے ایک کپڑے نال تھوڑا لباس کیویں مل گیا ہے اپنے کپڑیاں دا حساب دے تاں سا تیری گل سنیے فرمایا عبداللہ اٹھی کھڑو رضی اللہ تعالی حضرت عبداللہ بیٹا اٹھی کھڑو دے حضرت عمر فرمایا حساب دے بیٹا کھانا گئے سوال کروا لیا اپنے حصے کا کپڑا میں پہنو دیتا ہے تاں پا جان دا لباس پورا تیار ہوئے ہے ایک کوئی حضرت عمر دی عدالت نہیں قیامت میدان ہے اللہ دے بول حساب کون من سکتے ہے آواز آنی لمن الملک اليوم ہر کے دی بات صحیح جلدی پئیے یہ میرے سامنے آخری سپارہ تے سورت ناہی میں سورت النبا اللہ فرمانے لا یتکلمون اے رب العالمین کا قرآن تے آیت نمبر 38 میں کھولی بیٹھا آخری بارہ کہیں بندے کو زبان حراون دی جرت
عزت بھی نہیں ہونی. سارے دے سارے کون کھلوتے اس زمانہ بند. اللہ کی طرف اعلان ہوئے اج کہندی بادشاہی للہ. بڑے بڑے دنیا کے بادشاہ سر سڑ کے کھلوتے انسان تے تو دیہاتی غریب بندہ اللہ کو اسلام منصیری جرات یا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رومن صحابہ گرامی پریشان تھی میں تے بندہ تھا پہ میرا تو اسلام منصا کیری شہدہ اسلام منگنی دیہاتی بندہ خیال کرے دھیان کرے دل حاضر کرے آخر لگائی حاسبنی ربی علی ذنبی حاسبنہ علی مغفرتہ. میں اللہ کریم آخنا ہے اللہ تو میرے کل گناہ دا حساب مننے ہیں کیرے گناہ کی دہانی. اللہ میں گناہ دا حساب لینا تو معافی دا حساب لے معاف کتنے کرے سے. آسمان تے تارا تو زیادہ ہوئے نا زمین دے مٹی دے ذرہ تو زیادہ ہوئے نا اللہ پانی دے قطرہ تو میرے گناہ زیادہ ہوئے نا جتنے کائنات دے درخت پیدا کیتے نہیں ہر طرح دے پتھر تو میرے گناہ زیادہ ہوئے نا اللہ پہاڑا تو میرے گناہ اونچے ہوئے نا لیکن گناہ جتنے بھی کرنا اللہ تیری معافی تے رحمت نہ باقی مقابلہ نہیں ہو سکتا. حساب دینا میں کیرے گناہ کی دہانا تو حساب لے جو معاف کتنے کرے سے. انہا سبنی ربی علی معصیتی حاسبتہ علی عفوی. اللہ کریم نے پوچھا حساب لے فلانی نافرمانی میری کیوں کی دیا گئی ہے. میں اللہ میں حساب لینا کیوں کی دیا فلانی غلطی فلانی نافرمانی اللہ فلانا تیرا حکم میں چھوڑا ہوا ہے حساب میں دینا پر تو بھی دس میرے تے رحمت کتنی بار کرے سے. یہ اللہ کریم فرمائے حساب دے انہا صبری ربی علی بخلی اللہ کریم فرمائے بخیلی کیوں کی دیا بھی حساب دے بخل کیوں کی تابی کنجوسی کیوں کی دیا بھی ہے. میں اللہ کریم دے رستے کے فلاں موقع دے کیوں خرجنا بھی کیتا میں اللہ میں اپنی کنجوسی دے بخیلی کا حساب لینا پر تو بھی کا حساب دے. میں بخل کرے داریاں میں کنجوسی کرے داریاں تو بھی اپنی رحمت دے دروازے میرے تے کھولی رہی ہیں. اس وجہ سارا بھائیوں میں حیات ویسی نا باب فہد دے سامنے باب فہد علیہ پاسوں جس ویلے دروازے دے اندر خانہ کعبہ دے مداخل تھیو باب فہد علیہ پاسوں جے رہی سے خلاف کعبہ دا آیت قرآن میں اتر لکھی ہوئی ہے من یعمل سوءا او یظلم نفسا ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما. خانے کعبہ شریف کے اندر عمل والیا او گناہگار بندہ او نافرمان بندہ تو ناراض رب نے کول نہیں آیا مہربان اللہ کے در پہ آئے. خلاف کعبہ اعلان کیا کرنے گناہگار واسطے اونا باقی تا ساری دنیا دے درباراں دا ایک قانون ہے کوئی شے لے کے آؤ تے لے کے جاؤ. یہ گل نہیں سمجھ بیٹھے نا مجاور بیٹھے ہوئے نا کچھ لے کے آؤ گے تو لے کے جاؤ گے خالی ہاتھ آؤ گے خالی ہاتھ جاؤ گے کچھ لے کے آؤ تو لے کے جاؤ خالی آؤ تو خالی جاؤ. اللہ کریم تیرے رحمت دروازے کو قربان منجا پروردگار نے والدہ کے پیڑ وچ ایک رستے نال ایک انداز نال ایک طریقے نال روزی دیتی ہے نام دے ذریعے بچے نوں روزی ملدی پئی ہے. ایک دروازہ بند کیتا ہے دنیا تے آیا ہے والدہ دی چھاتی اتے اللہ ٹوٹیاں دو نہراں چلا دیتیاں بچہ بڑا ہویا ہے تو رستے لا بند کیتے تے چار رستے کھول لیتے ہیں ٹوٹیاں نہراں بند تھی گئیاں والدہ دی چھاتی آلیاں ہن جانور دا دودھ دے واسطے ہے نمبر 2 جانور دا گوشت دے واسطے ہے
فصلہ دینے واسطے تے باغاں دے میوے دے پھل فروٹ دینے واسطے ایک دروازہ بند کیتے دو کھول دیتے دو بند کیتے تے چار کھول دیتے چار بند کرے سی جنت 8 دروازے کھول دے سی ان کو شکوہ ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں دینے والے کو گرا ہے کہ قدم ملتا نہیں بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم دینے والا دے کسے دس سے دعا ملتا نہیں اللہ دے دروازے تو روزانہ اعلان کی ربی ہے خالی آؤ تے چھولیاں بھر کے جاؤ حدیث پاک تے شاعر نے اپنے انداز میں چکے اللہ یعذب ان ترکت سوالہم وابنی آدم ہین یسلو یعلموہا قانون انسانہ تو منگو تن راسی نینا یاد ہر میرے تیرا منگنا رکم میں ہے تیرے پاس اٹھتے ہیں میرا دروازان کے کھڑگے میں انسانہ تو منگو تن راسی نینا اللہ تو نہ منگو تو ناراض تھی دے انسانہ تو نہ منگو تو خوش تھی دینا اللہ تو منگو تو اللہ خوش تھی دے بیت اللہ شریفی جامع والے ہو تو مہربان رب دے دروازے نیا کھڑوتے ہیں آنسو بہانا تیرا چھوڑو یار اللہ مسئلہ سنو آنسو بہانا دی دائی نہیں آدھی آنسو بہانا طریقہ ہی نہیں آدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جیرے بندہ آنسو نہیں وہاں سکتا اکھیاں دے آنسو موگئے آنسو نکلنے نہیں پہ رحمت عالم فرمائے رومن علی شکل بنانا توڑا کم میں تے معاف کرنا اللہ کا کم میں آگے تو صحیح بندہ رومنی شکل جو بناوے احباب خیال کرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی گھر والی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دا حجرہ ہے ایک عورت آ گئی ہے دو بچیاں نال لائیوں ایسا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں امی عائشہ نو آگے عرض کرے دیئے امی جان میں بے وہاں گھر والا میرا فوت ہی نہیں ہے یہ دو یتیم بچیاں ہی نا کئی ٹائم دا سجو دے فاقہ ہے مہربانی کر کے کوئی سنو کھاون دی شے دے چھوڑو امی جان بیان کرے دیئے برتر تے تھام میں بیٹھے رہ میں نو کھجور دے دانے مل گئے رہ کھجور دے دانے چاہ کے عورت دے ہاتھ ہوتے جا رکھیں ہاں تیرے امن اور گھری شے کوئی نہیں حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرے نیاں کہ ایک دانا اس بیوہ نے ایک بچی نو دیتا ہے ایک دانے نال کے پیٹ بھرنا ہے معصوم بچی نے ایک کھجور دا دانا چکھا دے ایک دانا کھا کے اما دے ہاتھ دے اندر راتری تھا دانا ہے اس نو بڑے دھیان دے توجہ نال حسرت نال دیکھن لگ گئیاں اما نے کہ کیتا ہے اپنے حصے دا کھجور دا دانا ادھا تا کر کے اپنی بچیاں کو لے چھوڑا حصہ وہ بھی بچیاں نے کھا کیتا ہے اما نے ایک بھی کھجور دا دانا نہیں کھادا بچیاں دا ہاتھ پکڑے تے چلی گئی ہے مسئلہ سمجھانا میں حضرت عائشہ صدیقہ حیران تھی گئی اللہ ایدہ پیار من ہوں دے اپنی اولاد نال کہ آپ کھجور دا دانا نہیں کھاندا بچیاں مجھے کھوایا سے جا کے جملہ سن لے تکڑے بیٹھے ہو نہیں سمجھے ہو تو سن جا کو حضرت عائشہ صدیقہ حیران تھی گئی ہے اینا پیار ہونے امن و اپنی اولاد نال آپ کھجور دا دانا نہیں کھادا اپنے حصے دا دانا بھی تھا کر کے بچیاں مجھے لیتے ہیں میرے بھائیوں دوستو کھجور مسلمانوں غیرت مند مسلمانوں ایمانداروں ایمان پیدا کرے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ دا حیران تھی نہ پر حق گئی حیران تھی نہ ٹھیک گئی اپنی اولاد ہوگی تب پتہ ہوئے آج اولاد کی محبت کے ریشے ہے بے نیاز تیریاں بے نیازیاں دیوان تے آئے
40 سال والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی پہلی گھر والی وچوں 4 بیٹیاں لکھیاں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، 2 بیٹے بھی اللہ دیتے، حضرت قاسم تے حضرت عبداللہ، جس مطہر تے طیبہ دے بچپن بیٹے فوت ہی گئے، ایمر تے آئے 40 سال دی عمر والی وچوں 2 بیٹے تے 4 بیٹیاں دیتیاں، اللہ نہیں دے مرتے آیا کواری حضرت شلال نکاح ہویا ہے، نہ بیٹا دیتا نہ بیٹی دیئے، اللہ دعا دا اچھا چوچا اولاد خزانہ نہ مالک کون ہے؟ جھگڑے دی گل نہیں میرے دوستو، اگر آمنہ دے نال اولاد خزانہ دے مالک کون دے، آپ حضرت عائشہ دی جھولی خالی نہ رون دے منہا، حیران تھی بیٹھی حضرت عائشہ، آپ نے اس کہا اپنی اولاد ہونی کا پتہ ہوئے اولاد دی محبت کے لیے ہے، ایمیں لازہ گزرے دے آمنہ دے نال آگے، آپ نے پوچھا حضرت عائشہ کہ گلے حیران کیوں بیٹھی ہیں، چہرے تو معلوم تھی دا بھی ہے، امی جانا کھن لگی حضرت اے باقی بنائی گورا دئیے میں 3 کھجور دے دانے دیتے ہیں، اتھا دا کر کے اپنا حصہ بھی بچیاں مجھے دیتا شا، اے دا پیار آپ نے فرمایا عائشہ صدیقہ اماں اولاد نال اتنا پیار کرنا نہیں، اماں اولاد اتنی مہربان نہیں جتنا اللہ بندہ دے مہربان ہے۔ دیہاتی بندہ آکھن لگا دیہاڑے قیامت ملن اکثر اللہ حساب لے معاف کتنے کرے سے، حساب لے میری غلطیاں کتنی بخشے سے ہیں، اللہ حساب لے میرے دے رحمت کتنی کرے سے ہیں، اللہ حساب لے میرے دے کرم کتنا کرے سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روندے پہ داڑھی مبارک بھی آسمان تر بدر ہو گئی، صحابہ کرام پریشان ہیں، ایدی جلد جو اللہ تو حساب مانگے ہے، جبریل دوبارہ جبریل فرشتہ آگیا ہے، اللہ دے محبوب لوگوں نہیں پریشان نہ تھی، وہ توڑا رون لے کے عرش والے فرشتے بھی بے قرار ہو گئے، حال چل مجمیے مالا یالاویچ عالم بالاویچ رو نہیں پریشان تو سنگی وہ تے دیہاتی بندے کو اللہ دا سنیا سنا لے ہو جرا دیہاتی یاد ہے میں اللہ کو دیہاڑے قیامت حساب منسا این دیہاتی نو آکھو اے میں اللہ تو حساب نہ منگے تے میں اللہ دیہاڑے قیامت اس تو حساب نہ منسا۔ دعا چکرو اللہ سب کوئی میں بڑا چھوڑے ورنہ دہاڑے قیامت حساب واسطے جرا بندہ پیش دیا کہ اللہ تحقیق کے تفتیش چکی تھی جان چھوڑانی اوکھی تھی ویسی، اللہ ساری غلطیاں معاف فرماوے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جتنے بیمار ہیں تو سب دوستان نے متعلقین میرے متعلقین اللہ کریم سارے بیماروں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرماوے، پریشان حال لوگاں دیاں پریشانیاں اللہ ہر قسم دیاں دور فرما دے، جو حاجت مند ہیں اللہ انہاں دی جائز حاجات پوری فرماوے، رحمت فضل و کرم نال اللہ مال و مال فرماوے، سارے بھائیان حیات اللہ کریم ہر جگہ سفر قبول فرماوے، انہاں دی حج اللہ حج مبرور حج مقبول فرماوے، رب العالمین اے عمل انہاں واسطے بخشش تے نجات دا ذریعہ بناوے، رب العالمین میرے دوست کٹھے ہوئے انہاں دی تشریف آوری قبول فرما، ساری حاضری قبول فرما، رحمت فضل و کرم نال مالا مال فرما، رب العالمین جڑے تیرے گھر دی زیارت کر چکے ہیں خوش نصیب ہیں، جنہاں نہیں کی دی انہاں کو بھی حج بیت اللہ کی توفیق تے سعادت عطا فرما، رب العالمین اپنے گھر دا دیدار نصیب فرما، مدینہ طیبہ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی مسجد دی حاضری نصیب فرما، رب العالمین جڑے مسلمان سارے جڑ گئے ہیں سارے دوستان متعلقین میرے متعلقین سارے موحدین ایمانداران دی رحمت نال مغفرت فرما، اللہ سارے خاتمہ ایمان تے فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک۔